سورہ شعراء آیت 227 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الی الذین سوائے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے وعاملوا الصالحات اور عمل کیے صالحات نیک اچھے اصلاح کر دینے والے درست کر دینے والے اعمال۔ ایمان اور اعمال صالحہ آگے دیکھیں، آگے کیا حکم آ رہا ہے، کیا وصف کیا خوبی بتائی جا رہی ہے۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کا ذکر کیا کثرت کے ساتھ، اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت کی کثرت کر دی۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ دیکھیں، ایمان اعمال صالحہ کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے، اس سے دیکھیں اس میں اس کا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ آمنو کا دیکھیں، آمنو ورڈ نے کتنی جگہ گھیری ہوئی ہے، کتنے حرف کے ساتھ آمنو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس سے اور دیکھیں جگہ اس نے حرف بڑھ گئے، الفاظ بڑھ گئے، ظاہر اس کی جگہ بڑھ گئی۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اب اس کو دیکھیں، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اس کے الفاظ دیکھیں، اس کی جگہ دیکھیں کتنی جگہ اس نے لی ہوئی ہے، اس حکم نے، ان الفاظ نے۔ اب دیکھیں ہم ان میں کہاں ہیں، اس کے اہتمام میں ہم کہاں بیٹھیں۔ اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے، پیچھے اگر آپ دہرائیں، ذہن میں لائیں تو وہ کون سے لوگ ہیں جن پر شیاطین اترتے ہیں، ان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اس میں فاسق جھوٹے لوگوں کو بتایا گیا، نافرمان لوگوں کو، گناہ گار لوگوں کو، اور اس میں شاعروں کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں، ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جو کہ قابل عمل ہوتی نہیں ہیں، نہ وہ خود کرتے ہیں نہ کوئی اور کرتا ہے، بس ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے ہیں، یوں ہی لگاتے رہتے ہیں۔ اب اس میں سارے شاعر نہیں آئیں گے، وہ لوگ دیکھیں بیسیکلی شاعری کیا ہے، اب میوزک کیا ہے، شاعری کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے نا۔ میوزک حقیقت میں آواز کی نغمگی ہے، آواز کی ایک خوبصورت شکل ہے، اور شاعری کیا ہے، الفاظ کی گفتگو کی ایک بہترین شکل ہے، لفظوں کو اس حساب سے اس کو ارینج کیا جاتا ہے کہ اور باتیں خوبصورت ہو جائیں۔ اگر یہ باتیں جو آئیڈیا لیے ہوئے ہیں اور وہ آواز جو پیغام لیے ہوئے ہے، اگر وہ حق والا نہیں ہے، ایمان اعمال صالحہ اور اللہ کی یاد سے بھرپور نہیں ہے، تو پھر وہ بدبختی والا ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ اگر وہ نغمگی، اگر وہ الفاظ کی ترتیب، گفتگو کا وہ انداز ایمان اعمال صالحہ اور اللہ کی یاد والا ہے، تو پھر کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر کچھ اور بھی اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ ساری باتیں ہونے کے بعد آپ ایمان والے بھی ہیں، اعمال صالحہ والے بھی ہیں، اور اللہ کی کثرت سے یاد کرنے والے بھی ہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ وَانْتَصَرُوا اور انہوں نے کیا کیا، وَانْتَصَرُوا اور انہوں نے بدلہ لیا، انہوں نے بدلہ لیا، مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا کہ ان پر ظلم ہوا۔ اگر کسی نے ظلم کیا تو اس ظلم کا بدلہ لیا انہوں نے۔ اگر آپ کسی پر ہوتا ظلم دیکھ کر اس کے ظلم سے اس کو نہیں بچا رہے، آپ کا ایمان، آپ کے اعمال اور آپ کے اللہ سے ذکر کا سارا معاملہ، اس کی اب صورت آ گئی ہے
اپلائی کرنے کی، امپلیمنٹیشن ہے اب، تو بات نہیں بنے گی۔ بات تب بنے گی جب آپ اپنے ارد گرد ہوتا ظلم اس کو روکیں گے، لوگوں کو ظلم سے بچائیں گے، اور جو ظلم کر رہا ہے اس کا ہاتھ روکیں گے، اس کا بدلہ اس سے بدلہ لیں گے۔ یہ کیا ہماری زندگی کے میں جو ہم نے ترتیب رکھی ہوئی ہے نا، اس میں یہ ترتیب رکھیں اپنی، دیکھیں یہ ترتیب ہے۔ وَسَيَعْلَمُ، اور وہ ان قریب جان لیں گے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، کس منقلب، لوٹنے کی جگہ، کس کروٹ، ینقلبون، وہ لوٹ کر جانا ہے، یہ سب ان کو معلوم ہو جائے گا، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ جو کچھ وہ کرتے رہے تھے اب وہ کس جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ لیکن تم ان سے بدلہ بھی لو، تم جہاد بھی کرو۔ اگر تم صرف باتیں ہی کرتے رہتے ہو اور تم پھر جہاد نہیں کرتے تو پھر یہاں پہ یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ صرف باتیں مقصود نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں آپ ان کے نعتیں، ان کے قصیدے پڑھتے رہیں، تعریف کرتے رہیں اور دین کو مغلوب دیکھیں، اپنے ارد گرد ہوتا ظلم دیکھیں، اور آپ کہیں گے نہیں جی میرا تو بس کام یہی ہے۔ تو پھر یہاں اللہ نے کیسے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد ہوتا ظلم دیکھ کر ان سے بدلہ لے، پریکٹیکلی اس پر عمل بھی کرے۔ یہ ہم لوگ جہاد سے، جیسے ہی امت جہاد سے پیچھے ہوئی، دنیا کی اقوام اس پر مسلط ہو کر دی گئیں، اور آج دیکھیں ہر جگہ جہاں بھی دیکھیں مسلمانوں کی کیا ہو رہی، درگت بن رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نمازیں، اپنے حج، اپنے ذکر، اپنے اذکار، اپنی تسبیحات لے کر لیکن اپنے مسلح سنبھال کر بیٹھ گئے، اور وہ تلوار، وہ جو تھی، جو جہاد تھا، جو ظالم کی سرکوبی کے لیے تھا عمل، اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ ہمیں کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جس پر جتنا ظلم اور ستم ہوتا رہے، اللہ کے دین کو جتنا مغلوب کر دیا جائے، ہمیں اس سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ اب اس دیکھیں، ہم نے سورت پڑھی، سمجھنے کی کوشش کی، آپ کو چاہیے تھے کہ آپ اس میں سے نوٹس بناتے کم از کم، کیا کیا حکم اللہ کا آیا ہے، اور ان سے آیتوں کو یاد کیا جاتا، اس کے ایک ایک لفظ کے میننگ آپ کو پتہ ہوتے۔ کیا ایسا ہے؟ مہربانی کریں، فکر کریں، اس نعمت کی قدر کریں۔ بہت لمیٹڈ سا ٹائم ہے ہمارے پاس، کیلکولیٹڈ سا ٹائم ہے، اور اس ٹائم کو اس رخ پر لگائیں جو کہ واقعی کامیابی اور عظمت والا ہے۔ بدبختی سے اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بچائیں۔ اس میں جو کمی بیشی ہوئی، اللہ اپنی رحمت سے درگزر فرمائے۔ اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔